الحمد للہ رب العالمین ولی الصالحین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کل شیء قائم به وکل شیء خاضع لہ واشهد ان سیدنا وحبیبنا محمدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، خود کو بڑا ہرگز نہ سمجھے۔ تواضع کا اظہار چلنے پھرنے، آپس میں ملاقات اور بات کرنے، اٹھنے اور بیٹھنے، غرض ہر چیز میں ہوتا ہے۔ انسان بندہ ہے اور تواضع اور بندگی ہی اس کا حسن اور کمال ہے۔ جس انسان میں تواضع اور بندگی کی صفت پیدا ہو جائے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی لیے اسلام نے تواضع اختیار کرنے کی تاکید کی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ تم لوگ تواضع اور عاجزی اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی کے مقابلے میں فخر کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے کو آپ پہچانتے نہیں تھے۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، ایک یہ کہ اگر آپ چاہے تو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بن کر رہے، یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ تھوڑے سے مال پر قناعت کر کے فخر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارے، یا آپ چاہے تو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بن کر رہے۔ آپ نبی ہو جائے اور آپ کو مال و دولت اور بادشاہت دے دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کو اختیار کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ عاجزی اختیار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو اللہ کا بندہ ہو اور فخر فاقے کے ساتھ زندگی گزارے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ عمدہ صفات اور خوبیاں بیان کی ہے۔ وہاں ان کی ایک اہم خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی والی چال چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم پہلی قوموں میں ایک بہت ہی نیک آدمی گزرے ہیں۔ وہ بہت ہی حکمت والی باتیں بیان کرتے تھے، اسی لیے ان کو حکیم کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اپنے گال مت پھلا لوگوں کے لیے، یعنی ان کے ساتھ غرور و تکبر سے پیش نہ آ، اور زمین پر اتراتا ہوا اکڑ کر مت چل۔ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی چال میں نرمی پیدا کر، عاجزی کے ساتھ چل، اکڑ کر مت چل، اور اپنی آواز نیچی رکھ، یعنی متکبروں کی طرح گرج کر نہ بولا کر۔ حضرت لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو بہترین باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ کاش کہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح اسلامی اخلاق و کردار سکھانے کی کوشش کریں اور ان کو ان باتوں کی نصیحت کرتے رہے تو ہمارا معاشرہ بہت حد تک بدل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اپنے بازو جھکا دیجئے، ان کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنے بازو کو اہل ایمان کے لیے جھکا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچئے کہ دنیا میں فضیلت و عظمت کا سب سے اونچا اور بلند مقام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ ساری فضیلتیں اور عظمتیں انہی کی ذات پر ساری فضیلتیں اور عظمتیں انہی کی ذات بابرکت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔
دنیا میں آج تک اتنی بڑی متواضع شخصیت نہ گزری ہے نہ گزرے گی۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود آپ کو تواضع کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متواضع ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر ہمارے لیے تواضع اختیار کرنے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب بن جاتا ہے، اور چونکہ وہ بندہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے اللہ اس کے مرتبے کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، پس وہ اس تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس تواضع اور عاجزی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر اس انسان پر لگام ہوتی ہے جس سے وہ فرشتے روکے رہتے ہیں۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو اس شخص کو گرا دے، اور اگر عاجزی کرتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ تو اسے اونچا کر۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تواضع کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے مرتبے کی بلندی کے لیے فرشتے تک دعا کرتے ہیں، اور جن کے لیے فرشتے جیسی پاک مخلوق دعا کرے تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک صحابی آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کا نام کیسے جان لیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مدینے میں ان کی جتنی شہرت ہے اس سے زیادہ یہ ہم فرشتوں کے درمیان مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ان کو کیسے ملی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو یہ فضیلت 2 اعمال سے ملی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھتے تھے، دوسری یہ کہ وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، مگر پھر بھی آپ نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے، آپ کے ہر عمل اور ہر کام سے تواضع ہی چھلکتا تھا۔ آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی نبوت سے پہلے کچھ معاوضہ لے کر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر نہ کھایا کیونکہ یہ تواضع کے خلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہرحال حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے واقعات ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس صفت کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال و دولت کو دیکھ کر اکڑنا نہیں چاہیے،
جو بندہ اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی نعمت ملی اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور متواضع بن کر رہا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے نوازے گے اور آخرت میں بھی درجات بلند فرمائے گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو دل سے چھوٹا سمجھنا اور بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا پسند کرتے تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے خاص بندوں کی یہ نشانی بتائی کہ وہ عاجزی والی چال چلتے ہیں۔ چوتھا پیغام یہ ملا کہ حضرت لقمان حکیم نے جس طرح اپنے بیٹوں کو عاجزی کے ساتھ رہنے کی نصیحت فرمائی ہے، ہم بھی اپنے بچے کو یہ باتیں سکھائیں۔ پانچواں سبق ہم کو یہ ملا کہ اللہ کے نزدیک تواضع کی اتنی اہمیت ہے کہ اس نے باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حکم دیا، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے انسان ہیں۔ چھٹی خوشخبری یہ ملی کہ جو شخص تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام و مرتبے کو مزید بلند کر دیتے ہیں۔ ساتویں بات یہ بتائی گئی کہ عاجزی کرنے والے کے حق میں فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان عاجزی کی وجہ سے دنیا سے زیادہ فرشتوں کے درمیان مقبول ہو جاتا ہے۔ نویں بات یہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، مگر پھر بھی آپ نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے، آپ کے ہر عمل اور ہر کام سے تواضع ہی چھلکتا تھا۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والا دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں تواضع اور عاجزی سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، ہم ان کو اپنے سامنے رکھے اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔